وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر کہ یاد رکھو میں آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی طرف بھی یہ وحی کی، اگر شرک کیا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس یہود جو تھے حضرت عزیر سے نفرت نہیں کرتے تھے، اگر انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا تھا تو محبت اور عقیدت میں کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تورات جو نابود ہو گئی تھی، پخت نصر نے جلا کے راکھ کر دیے تھے ان کے کتب خانے، ان کے پاس تورات نامی کتاب نہیں تھی۔ 600 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تورات املا کروائی تھی۔ وہ کوئی حافظ ہو کے نہیں آئے تھے، اللہ کی رہنمائی میں کروائی تھی۔ انہوں نے کہا 600 سال کے بعد یہ تورات دوبارہ املا کروا رہے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ محبت اور عقیدت میں یہ سب کچھ کیا۔ اسی طرح کوئی بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت نہیں کرتا، ان سے محبت اور عقیدت کے جذبات رکھتا ہے۔ یہ محبت اور عقیدت اتنی بڑی کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ یہ دونوں باتیں انتہائی غلط سی ہیں۔ اللہ رب العزت سورت مریم کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ جو بات کہہ رہے ہو نا تم یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑی اور بھاری گناہ اٹھا رہے ہو۔ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنی گندی اور خلیز بات کر رہے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ آسمان تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تو رحمان کو بیٹے والا کہہ رہے ہو۔ جب بھی انسان دین کے اندر غلب کرے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرک جیسی گندگی میں مبتلا ہو جائے گا۔